کہ مجید کے حوالے ہے جس عمران کے اندر یہ کہا گیا توفیق و رافیع کا الیہ، کہ یہاں پر اس کا ترجمہ کرتے ہوئے جو ہے ان کی کلمیں جو ہیں وہ جنبش میں آ جاتی ہیں. بڑی عجیب و غریب سی بات ہے. حالانکہ عربی زبان سے اگر یہ واقف ہیں تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ لفظ کا معنی جو ہے وہ کسی چیز کو پورا لینا ہے. اس کا اصل معنی مارنا نہیں ہے، فوت کرنا نہیں ہے، کسی چیز کو پورا قبض کرنا ہے. ہمیں قرآن مجید کی ایک آیت پڑھتا وہاں پر بھی لفظ توفیٰ آیا ہے. فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت فی منامها. یہ سورۃ زمر ہے اور سورۃ کا نمبر 39 ہے اور آیت نمبر جو ہے 42 ہے. اس میں اللہ نے فرمایا اللہ جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کرتا ہے اور ان کو بھی جو نہیں مری ان کی نیند میں ان کو قبض کرتا ہے. کیا جب آدمی سوتا ہے تو کیا اس کی جب روح قبض کی جاتی ہے تو کیا وہ مر جاتا ہے؟ وہ تو زندہ ہوتا ہے. معلوم ہوا کہ متوفا کا توفا کا معنی جو ہے کسی چیز کو قبض کرنا ہے. اب جس چیز کو قبض کیا جائے گا اس کا تذکرہ آگے ہوگا. اب حضرت مسیح کا آگے تذکرہ ہے انی متوفی کا، اے مسیح میں تجھے قبض کروں گا کیا قبض کر کے برافیوں کے لیے اپنی طرف اٹھا لوں گا. کہتے ہیں یہ آسمان پر اٹھانے کا مطلب ہی تو مارنا ہی ہوتا ہے. یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ آسمان پر اٹھانے کا مطلب جو ہے یہ مارنا ہوتا ہے. اب یہ بائبل کے اندر جو یہ بات لکھا ہوا ہے کہ وہ ایلیا جو رات سمیت آسمانوں پر اٹھایا گیا وہ مر گئے تھے، وہ تو زندہ آسمانوں پر گئے تھے. تو یہ بڑی عجیب سی بات انہوں نے کی ہے. تو جو قرآن نے بات کی ہے وہ یہ نہیں کی کہ ان کو سولی پر جو ہے وہ جان جو ہے ان کی جان نکلی ہے. یہ کہا ہے کہ ان کو موت آئے گی. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم مسلمانوں کا یہ نظریہ کہ وہ فوت ہوں گے. ہمارا اس وقت موضوع ہے کہ وہ ماضی کے اندر فوت ہو چکے ہیں کہ نہیں. آپ کا نظریہ وہ فوت ہو چکے ہیں، ہمارا نظریہ کہ نہیں. آپ کا نظریہ وہ سلیب پر فوت ہو چکے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ سلیب پر نہیں چڑھے. یہ بحث ہے. یہاں پر انی متوفی کا میں تجھے وفات دوں گا، یہ نہیں کہ میں نے تجھے وفات دے دی. ہمارا اختلاف اس پر ہے. پھر یہ کہا جی حضرت مریم سورۃ مریم کے اندر ہے کہ جی سلام ہے مجھ پر جب میں پیدا ہوا اور جب میں مروں گا. یہ انہوں نے پیدائش کے وقت ہی جو ہے یہ بات کہہ دی جب میں مروں گا. یہ نہیں کہا کہ میں صلیب پر مروں گا تو پھر مجھ پر سلام ہو. اب یہ مروں گا اس پر اختلاف نہیں ہے. حضرت عیسیٰ کو موت آئے گی یہ ہمارا اختلاف نہیں ہے. یہ ہمارا بھی ایمان ہے کہ وہ ایک دن فوت ہوں گے. اختلاف ہے کہ کیا صلیب پر ان کو موت آ چکی کہ نہیں. اب ہم نے دوسرے دلائل سے دیکھنا ہے کہ یہ اموت تو کب ہوگا. تو یہ ہم کو صحیح بخاری کی حدیث ہے اس کے اندر ہے. اسی طرح سنن نبی داؤد کے اندر ہے. ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ جب وہ نزول فرمائیں گے تو دنیا کے اندر رہیں گے پھر وہ فوت ہوں گے، پھر مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے. یہ سنن نبی داؤد کے اندر روایت موجود ہے. ہمارا ایمان ہے جب وہ دوبارہ دنیا کے اندر نزول فرمائیں گے اس وقت وہ فوت ہوں گے. ہمارا یہ تو موضوع ہی نہیں ہے کہ وہ فوت ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. موضوع ہے ہمارا کہ وہ فوت ہوئے کہ نہیں. اب کہتے ہیں جی تاریخ تبری کے اندر لکھا ہے، بڑی معتبر تاریخ ہے. ابن کثیر کے اندر لکھا ہے، ابن ہشام نے لکھا ہے. عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہے ہیں یہ کہ یہ تاریخ تبری ابن کثیر ابن ہشام نے کیا یہ ہمارے نبی کی باتیں لکھی ہیں. بھائی تاریخ کے اندر تو ہر طرح کی بات آ جاتی ہے. یہ کون سی بات ہے؟ ایک اور یہ بھی ہے، ایک اور یہ بھی ہے، ایک اور یہ بھی ہے. تاریخ والے تو اسی طرح کرتے ہیں. ہم تو مکلف ہیں اسلام کے اندر قرآن اور حدیث کے. ہم یہ تاریخی اقوال کے مکلف نہیں ہیں. ہاں اگر ان میں سے آپ کوئی ہمارے نبی کا قول ثابت کر دیں تو سو بسم اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. اسی طرح کہا کہ ابن شام نے لکھا کہ حضرت عمر نے جو ہے وہ تلوار نکال لی تو جب نبی علیہ السلام فوت ہوئے تو 3 دن ان کو رکھا گیا. تو اصل میں یہ نظریہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر نے یہ سوچا تھا کہ جیسے حضرت مسیح جو ہے وہ زندہ ہو گئے 3 دنوں کے بعد، 3 دن اور رات کے بعد یہ بھی زندہ ہو جائیں گے. تو ایسا نظریہ قطعاً کسی حدیث کی کتاب کے اندر نہیں ہے. ایسا نظریہ قطعاً کسی حدیث کی کتاب کے اندر نہیں ہے کہ آپ ہمیں ثابت کر دیں. بلکہ حضرت ابو بکر نے صحیح بخاری کی حدیث ہے حضرت ابو بکر نے اسی وقت جب ان کو پتا چلا کہ عمر یہ بات کر رہے ہیں پہلے دن ہی خطبہ دے کر ان کا یہ نظریہ توڑ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں. پہلے دن ہی یہ نظریہ توڑ دیا تھا. تو 2 دن تو بعد میں جو ہے وہ پھر کیوں رکھے گئے تھے؟ اگر یہ نظریہ تھا تو پہلے دن نظریہ ٹوٹنے کے بعد ان کو دفنا دینا چاہیے تھا. بعد میں کیوں 2 دن رکھے گئے؟ وہ تو صحیح بخاری کی آپ حدیث پڑھ کر دیکھیں. اسی طرح انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی نے یہودیوں میں جا کر تبلیغ کی تو انہوں نے اپنے آپ کو مسیح پیش کیا. ٹائم ہو گیا. انہوں نے اپنے آپ کو مسیح کی پیش کیا آخری بار. تو اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ کے کہنے سے تو یہ بات ثابت نہیں ہو سکتی کہ ہمارے نبی نے پہلے جا کر یہودیوں کی تبلیغ کی ہے. اس کا حوالہ درکار ہے.
میرے خیال میں آپ نے وہ جو 30 پیشین گوئیاں پیش کی ہیں اس کے حوالے کے علاوہ اور کوئی قاتل کا حوالے نہیں دیا. مدینے میں وہ نہیں رہے؟ مدینے میں بعد میں رہے ہیں, پہلے مکے کے اندر تبلیغ کی. آپ کو یہ سوچنا چاہیے 13 سال آپ نے مکے کے اندر گزارا ہے اور پہلی تبلیغ آپ نے مکے کے اندر کی ہے. 13 سال وہاں پر گزارا ہے. یہودیوں کے ساتھ آپ کا 13 سالوں کے اندر کوئی تعلق آپ ثابت نہیں کر سکتے. مصر میں رہے تھے تو کیا وہ فرعون کے مذہب سے تھی. عامر رشید صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ وہ تمام دلائل جو ہیں وہ پیش کیے ہیں اور ان سوالات کا جواب دیا ہے جو جناب شفیق کمل صاحب کی طرف سے اٹھائے گئے ہیں. ان اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے اور اب جناب شفیق کمل صاحب سے گزارش ہے کہ وہ ان تمام اعتراضات کا ازالہ کریں جو ان کے فاضل دوست کی طرف سے اٹھائے گئے ہیں تاکہ یہ بات کسی حتمی نتیجہ تک پہنچے. بہت شکریہ. سب سے پہلے کہ انہوں نے کہا کہ مسیح یسوع نے اگر وہ کفارہ دینا چاہتے تھے تو یہ دعا کیوں کی کہ یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے. یہ انہوں نے دعا کی اور ساتھ ہی انہوں نے یہ حوالہ دے دیا کہ اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں رو رو کر دعا کی اور اس سے دعا کی جو اس کو موت سے بچا سکتا تھا اور خدا ترسی کے سبب سے اس کی یہ دعا سنی گئی جس کا مطلب کہ اس کی صلیب پر موت واقع نہیں. میں وضاحت کر دوں, مسیح یسوع موت کے متعلق 2 طریقے سے سوچتے تھے. صلیبی موت کے لیے وہ ڈے 1 سے تیار تھے اور اس کا انہوں نے برملا اظہار کیا. اس سے نہ کبھی انہوں نے خوف کیا اور اس کا اظہار کیا شاگردوں کے سامنے, بلکہ یہودی اور اس کے شاگرد بھی یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ بات ضرور ہے کہ ابن آدم اونچے پائی یعنی صلیب پر چڑھایا جائے. صلیبی موت انہوں نے مانگ کر لی تھی اور وہ چل کر گئے ہیں اور جو اس کو پکڑنے آئے تھے جب وہ نیچے گر گئے ہیں تو خود اٹھایا کہ اٹھو جس کام کے لیے آئے وہ کام کر. صلیبی موت. لیکن صلیب کے علاوہ جہاں کہیں بھی موت کا خدشہ تھا مسیح یسوع نے اپنے آپ کو بچایا اور بچانا چاہیے تھا. یہ جو دعا آپ نے کوٹ کر دی ہے باغ گتسمنی میں, یہ صلیب کا واقعہ نہیں. کئی جگہ پر یہودیوں نے پتھر اٹھا کر ان کو سنسار کرنے کی کوشش کی. بچپن میں ان کو مارنے کی کوشش کی. رشتے نے اس کے ماں باپ کو حکم دیا کہ ان کو لے کر دراصل ہو سکتا مسلمان یہ سوچتے ہوں کہ وہ کسی کام کے لیے بھی جاتے ہیں, اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ شہید ہی کراتے ہیں. ایون ہمارے کراچی میں 2 جماعتیں ہیں, MQM حقیقی اور MQM, دونوں جب مر جاتے ہیں تو وہ دونوں شہید ہی ہوتے ہیں. لیکن کرسچینٹی میں یہ نظریہ نہیں ہے کہ آپ کسی بھی وجہ سے آپ کی موت واقع ہو جائے تو آپ شہید کہلائیں گے, نہیں. اس لیے مسیح صلیبی موت سے کبھی خوف زدہ نہیں ہوئے. یہ اپنے ذہنوں سے بات نہیں تھا. آپ نے لعنتی موت کا بڑا ذکر کیا کہ اس کا طریقہ کار یہودیوں کا طریقہ کار فرق تھا کہ وہ مار کر تو پھر درخت پر ٹانگ دیتے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مسیح یسوع کو صلیب دینے والے رومی تھے, ان کا طریقہ کار فرق تھا. اور جو آستر کی کتاب میں بلی پر لٹکاتے تھے, وہ جو بلی پر صلیب دیتے تھے وہ انسان کے بیچ میں سے جس طرح چکن ٹکے کے بیچ میں سے نکالتے ہیں اس طریقے سے وہ سولی دیتے تھے. ان کا وہ فرق کون تھی, ان کا طریقہ فرق تھا. ایک اور بادشاہ چھت کی بلی اتار کے اسی پہ اس کو ٹانگ دیتے تھے, ان کا طریقہ فرق تھا. یہودیوں کا طریقہ فرق تھا. لیکن مسیح یسوع کو رومیوں نے صلیب کیا, ان کا طریقہ کار فرق ہے. کیوں ساری چیزوں کو آپ مکس کر دیں. وہ جو یہودی آپ کو ٹائم ملے ایک دفعہ ٹوکا تھا میں آپ کو تو پھر پولوس کا یہ قول غلط ہے کہ وہ کتاب مقدس کے مطابق ہمارے لیے. میں لعنتی کی بات میں بتا رہا ہوں. رومیوں نے ان کو قتل نہیں کرنا تھا, یہ یہودیوں نے زبردستی ان کو قتل کروایا ہے. یہ آپ بھی جانتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, آپ کا اعتراض ہو گیا نا. میں بتا دیتا ہوں کہ پولوس کیا کہہ رہا ہے, اس کا موقف سمجھیں. وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ وہ لعنتی موت مرا, یہ بات اس نے کہی ہے, لیکن اس کو سمجھنے کے اس کا مطلب کیا ہے. ہمارے محاذ پر جب 1965 جتنے بھی لوگ مرے, میجر شہید بھٹی کیا نام عزیز بھٹی صاحب مر گئے, ہمارے لیے ان کو جو 17 امتیاز ملا, ہمارے لیے ہاں جی نشان حیدر ملا.
ہمارے ہیرو ہیں نا، لیکن جس پائلٹ نے، ہندو پائلٹ نے ان کو مارا، وہ تو یہی کہتا ہوگا نا جا کے اس نے اخبار کے میں جہنم وصل کر کے آ گیا ان کے. تو یہ یہودیوں کی سوچ کے مطابق اس کی بے شک لعنتی موت تھی. رومیوں نے بھی اس کو مارا، انہوں نے کوئی اچھے نظریے سے نہیں مارا، لیکن جب وہ کفارے کی موت مرے ہیں تو ہمارے لیے ہیرو. صلیب پہلے مجرموں کا نشان سمجھی جاتی تھی، لیکن اب ہمارے لیے وہ فخر، عزت اور احترام کا نشان ہے. ہم اس کو سینے پر بھی لگاتے ہیں. تو یہ سمجھنے والی بات ہے. رہی بات کہ وہ لعنتی موت کا مطلب کیا ہے، کہ جب ایکچولی سزائے موت جس کو دی جاتی ہے کہ کوئی گناہ کرتا ہے اس کی سزائے موت، تو یقیناً اس کے لیے لعنت ہے. یہ کوئی عزت کی بات نہیں ہے. ہمارے ملک میں اگر کسی نے گناہ کیا ہے تو بڑی عجیب اس کی سزا ہے. سمجھنے والی بات یہ ہے کہ مسیح یسوع نے کوئی گناہ نہیں کیا، انہوں نے کفارہ دیا. اور جب کوئی کفارہ دیتا ہے تو وہ تو بیچارہ بے قصور ہے. بائبل کہتی ہے یہ ہے کہ بے عیب برے کی قربانی، وہ تو بے عیب ہے. تو جس ایکچولی وہ سزا مجھے ملنی چاہیے. اگر میں گناہ گار ہوں اور مجھے سلیب دی جائے یا دی جاتی تو واقعہ میں لعنتی ہوں، میں نے غلط کام کیا، میں سزا پاؤں. لیکن جو شخص میری جگہ کفارہ دے رہا اس کے تو آگے گھٹنے ٹیک دینے چاہیے، اس کی تو عزت کرنی چاہیے. تو آپ اس لعنتی موت کے کانسیپٹ کو سمجھتے نہیں ہیں، لیکن جس شخص نے کفارہ دیا وہ تو صد احترام کے لائق، عزت کے لائق ہے. سمجھنے کی بات ہے. آپ نے کہا کہ سزا اسی کو جو گناہ کرتا ہے. باپ کی سزا بیٹے کو نہیں اور بیٹے کی باپ کو. یہ درست ہے. بات یہی ہے کہ جو شخص گناہ کرتا ہے اسی کو اس کی سزا ملتی ہے. جو قتل کرتا ہے جان کے بدلے جان، قانون یہی ہے. اب روزے قیامت میں یہی ہے، جب اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہے تو آپ کو کھڑا کر کے آپ کی جگہ کوئی نہیں دے سکتا. لیکن کفارے کے نظریے سے آپ نہیں بھاگ سکتے کہ کفارے کا نظریہ نہیں. کفارے کا نظریہ بھی بائبل کا دیا گیا نظریہ، اور یہ خدا کے فضل سے یہ نظریہ لکھا گیا یا دیا گیا ہے کہ آپ کو سزائے موت ملنی چاہیے، لیکن خدا کا فضل ہے کہ آپ برا دے دیں اور برا آپ کی خاطر اپنی جان قربان کر دیتا ہے. مسلم کی ایک حدیث ہے جلد نمبر 6 کہ روزے قیامت ہر ایک گناہ گار مسلمان کے بدلے فدیے کے طور پر ایک عیسائی یا یہودی دیا جائے گا، اور پھر وہ مسلمان جنت میں جائے گا. آپ جب فدیے کا یا کفارے کا نظریہ جو آپ کو سود کرتا ہے، اور وہ حدیث میں بھی لکھا ہے اور اتفاق سے صحیح ستہ کے اندر لکھا ہے، پھر آپ کو بڑا پسند آ جاتا ہے. میں یہاں تھوڑی سی وضاحت کرتا تھا کہ یہ جو ایک عیسائی ہے، ایک یہودی جس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ وہ فدیے کے طور پر دوزخ میں جائے گا اور پھر مسلمان جنت میں جائے گا، سمجھ لیں اس کو. اور اگر ہو سکے تو دوسرے مسلمانوں کو بھی سمجھا دیں کہ وہ کوئی دو الگ الگ اشخاص، وہ ایک ہی شخص ہے جس نے فدیہ دینا ہے، بلکہ دے چکا ہے، اور وہ مسیح ہے جو بنیادی طور پر یہودی تھا اور کرسچینٹی کا اس نے سنگ بنیاد رکھا. وہ ایک ہی، اس نے نہ صرف ایک گناہ گار مسلمانوں کے لیے بلکہ 1.5 ارب مسلمانوں کے لیے، بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے اور پوری دنیا کے لیے، اقوام عالم کے لیے اس نے کفارہ دے دیا. صرف اس پر ایمان لانے کی اور اس کو ماننے کی ضرورت ہے، آپ کو نجات مل سکے. آپ نے کہا جی خدا بے انصاف ہے. خدا بے انصاف نہیں. اس نے جو قانون بنایا کہ ایمان کے وسیلے سے نجات ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جو شریعت ہے، اگر اس پر انسان کاربند رہے، ان سارے حکموں کو مانے تو وہ نجات پا سکتا ہے. لیکن انسان کی کمزوری ہے کہ شریعت کے وسیلے سے وہ نجات نہیں پاتا. آپ نے 1 کروڑ نیکیاں کرنی 1 کروڑ دفعہ، اگر آپ نے ان حکموں کو مان لیا تو آپ بچ گئے. لیکن ایک گناہ کر دیا تو بائبل کہتی ہے گناہ کی مزدوری موت. آپ سزائے موت پانے جا رہے ہیں، کالا کپڑا آپ کے چہرے پہ، میں آپ کی جیب میں 1 لاکھ روپے کا چیک ڈال دیتا ہوں، آپ کو اس کا کیا فائدہ؟ اس لیے شریعت انسان کو گناہ گار تو ٹھہراتی ہے، اس کو یہ تو بتا دیتی ہے کہ یہ تیری بات صحیح ہے، یہ غلط ہے، لیکن وہ اس کو جنت کی شورٹی نہیں دے سکتی. بائبل کہتی ہے کہ سب نے گناہ کیا، اس لیے وہ خدا کے جلال سے محروم ہیں. اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، پرانے عہد نامے میں بھی جو لوگ بچے ہیں وہ مسیح کی صلیب پر ایمان لانے سے بچے، جنہوں نے اپنی چوکھٹ پر خون لگایا تھا
وہ مسیح کے کفارے کا مسیح تھا، اسی وجہ سے بچے۔ آگے آپ پوری بائبل پڑھے، عبرانیوں 11ویں باب میں لکھا کہ وہ بھی ایمان کے وسیلے سے نجات پائی۔ لیکن صلیب دنیا کی تاریخ کے سینٹر میں جو اس سے پہلے تھے وہ بھی جب تک صلیب کی طرف نہیں دیکھتے نہیں بچ سکتے، اور جو اس وقت صلیب کو دیکھ رہے تھے انہوں نے نجات پائی ہے۔ آنے والی نسلیں بھی جب تک واپس صلیب کی طرف نہیں دیکھتی وہ نجات نہیں پا سکتی۔ آپ نے شاید پوری بائبل میں پڑھی کہ جب جلانے والے سانپ لوگوں کو کاٹتے تو موسیٰ نے ایک بلی بنائی تھی اور اس پر ایک سانپ لپٹا دیا تھا، وہ دراصل ایک سمبل تھا کروسیفکشن کا، ورنہ کے اندر کوئی ایسی قوت نہیں تھی کہ کسی قوت کی صلیب کا مسیح تھا جس کی وجہ سے لوگ زندہ ہو جاتے۔ بلاسفیمی کے متعلق آپ نے اولڈ ٹیسٹامنٹ میں کہا کہ اگر کفارے سے سارے گناہ معاف ہوتے تو پھر یہ جو نیو ٹیسٹامنٹ میں آتی ہے روح القدس کے خلاف نہ یہ اپنے ایمان نہیں ہو سکتا۔ آپ نے کہا اگر آپ نے اولڈ ٹیسٹامنٹ پوری پڑھی ہے تو وہاں بھی ہے، یہ ہے بلاسفیمی کا راز۔ ڈیٹ کے وسیلے سے بلاسفیمی کی ڈیفینیشن کہ بلاسفیمی کسی انسان یا کسی نبی کے خلاف کفریہ کلمات یا اس کے خلاف کچھ کہنا بلاسفیمی نہیں ہے، بلکہ خدا کی ذات کے خلاف جب آپ گناہ کرتے ہیں۔ اور اولڈ ٹیسٹامنٹ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص بے باک ہو کر خدا کی ذات کے خلاف برملا گناہ کرتا ہے تو بلاسفیمی ہے، اس کی سزا موت ہے، اس کی معافی نہیں ہے۔ بے باک ہو کر گناہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہے آپ سے خدا کے خلاف بات تو پھر اس کی سزا موت ہے، لیکن اگر وہ اپنے بیان سے مکر جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ خدا کی بلاسفیمی نہیں کرنا چاہتا ہے۔ لیکن یہ بھی بتا دوں کہ جو لوگ نظریہ رکھتے ہیں خواہ وہ غلط ہو یا صحیح ہو، ان کو توپ کے سامنے کھڑا کر دیں وہ کبھی اپنے نظریے سے نہیں کرتے۔ آپ بے بات بلاسفیمی کی سزا موت ہے، اس کی بات بیان کی تھی۔ اور آپ نے بھی بلاسفیمی لاس ملک میں بنایا ہوا ہے، تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ بلاسفیمی کا اصل مقصد کیا ہے۔ آپ نے کچھ نیک لوگوں کی بھی لسٹ بیان کہ فلاں فلاں نیک تھے، ہوں گے نہیں، اس دنیا میں بھی بڑے، پاکستان میں بہت نیک لوگ ہیں، لیکن ہم مسیح کی ذات کو کمپیئر نہیں کر سکتے۔ اس کو کہا گیا بے انصاف، اس کو آپ کسی کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے، آپ اس کے ساتھ ملا انسان کتنا بھی نیک کیوں نہ ہو لیکن بائبل کے مطابق وہ گناہگار ہے۔ جب کہتے ہیں کہ ہاں جی فلاں راست ہے فلاں نیک ہے تو الیکشن میں کھڑا کر دو، تو لیکن بائبل یہ کہتی ہے کہ بنیادی طور پر ہر انسان گناہگار ہے۔ 3 دن اور 3 رات کی آپ نے بات بائبل میں کہیں نہیں لکھا کہ بائبل میں کیا لکھا ہے کہ اس کو جملے بائبل نہیں لکھا، اور سمجھنے کی بات ہے اگر آپ غور سے پڑھیں جو بات میں بتا دیتا ہوں کہ اگلا دن سبت ہے، اس سے آپ اندازہ اگلا دن سبت اگلا دن جمعہ، لیکن پھر میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ بائبل کی طرح نہ پڑھیں کہ اپنی پسند کے حوالے پڑھ لیں۔ 3 قسم کے سبت، ایک سالانہ سبت، ایک سالانہ سبت ہے جو سیٹرڈے کے دن آتا ہے۔ آپ کے ذہن میں شاید بہت سارے یہودی جس سیٹرڈے کی بات کر رہے تھے، گنتی کی کتاب میں سلام کو بھی یہ حکم تھا کہ آپ کوئی خادم کام بھی کرتے کوئی کام نہیں کرتے۔ ٹاپک نہیں ہے نا کہ آپ مجھے گھنٹے ضائع کر دوں، اس وقت جب نو ناٹ چکا میرے ساتھ آپ ڈبیٹ کر لیں، نو میں بتاتا ہوں جو آ سکتا ہے بھائی جب آپ چانس کسی ہر سال بدلے، یہ 3 دن اور 3 رات پورے بنتے ہیں
ابھی ہاں 50 منٹ 8 مسیح پر سارے ایمان لانے سے بعد میں آپ کو کوشچن کے موقع دیا جائے گا تو آپ اس کو ضرور کریں. بائبل میں سے کہہ رہے ہیں قرآن میں سے صاف ہوتا ہے. میں نے آپ کو بتایا ویسے آپ نے غور اور جو سلام بھی اس میں کیا ٹاپک نہیں. تو آپ نے کی محنت میں حالانکہ وہ مسیح سارے سوال کا بڑا گہرا سزا دی تھی عورت کو تو آدم کو سزا اور ایک جگہ اور لکھا ہے اس کو نظام کہ زمین اٹھایا ختم کرنے کی بنیاد کرنا رومیوں اس میں زمانے کے دکھ کے جلال کے ہونے ان کے مخلوقات کمال مخلوقات کے اختیار میں کر دیا کے قبضے چھوٹ خدا میں کہ ہم کو مل کر اب تک تو آپ یہ دیکھیں بلکہ بائبل یہ بات کہتی ہے مخلوقات ماں بیٹوں کی کے بیٹے ہونا تو جیسے جیسے خدا کے دنیا میں خدا بڑھتی جائے گی ایک وقت آئے گا ایکو سسٹم کا بچہ کے دل میں ہاتھ یہ چیزیں رکھنا اس تسلیم کرنے کے لیے تو آپ یہ اعتراض نہیں کر سکتے
हमारे जन्नत दिया 100% कोई प्रॉब्लम नहीं हमारे पास उसकी स्त्री की मौत 2000 साल पहले कहा था मैं शर्माता नहीं वही दावा कर रहा हूँ क्या मजीद आगे हम करते हैं अंजीर की खुशखबरी भी वाकया समझ के लिए क्यों तकलीफ का पैगाम लेकिन हम जा जिन्होंने साथ अपने जवाब दिए हैं अभी और इस 20 मिनट में आमने सामने सवाल देंगे और एक दूसरे का के एतबार सामने ये एक अगर आप फायदा तरबियत या और आपका सैलरी में तो इस पे इतराज नहीं बनता मौका होगा कि दोनों सामने तशरीफ होगा ये घड़ी जो है वो ज़ियाउल मसीह साहब कुरान पे यकीन बता सकता हूँ हवाला दो हवाले दे वो किताब को हवाला निकाल कर तकिया से पढ़े यहाँ पर क्या बात है और आप इस पर फिट पर क्या बात देखें आप बता रहे हैं ना मैं और फिट करके दिखाएं मैं 300 क्योंकि उसकी उस किताब पर ईमान नहीं रखते आपके लिए मुश्किल हो जाता है तो मैं आपको वो हवाला पढ़ के बताता हूँ जो 100% सलीबी वाक़े को बयान करता है जो मेरा सवाल है उसका जवाब तो फिर और मैंने अगर तुम्हारी नजर को तो मुझे दो तो उन्होंने मेरे के लिए 30 रुपए तोल कर दिए तो आगे पढ़ने वाली बात है ना ये मैंने आपको कौन सा वाला जो फिट आता है तो
اگر آپ کو وہ فٹ کر نہیں یہ پورا تو پڑھ دو نا لیکن وہ بھی پورا پڑھ دو اینا ٹائم سے اور خداوند نے مجھے حکم دیا کہ اسے کفار کے سامنے پھینک دے، یعنی اس بڑی چیز کو جو میں نے کی، اور میں کے سامنے پھینک لیے، میں نے دوسری لاٹھی یعنی اتحاد نام ڈالا تاکہ اس برادری کو یہودا موقوف کر۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام سے فٹ کرو، عیسیٰ علیہ السلام پہ میں اس کو فٹ کیا ہے جو کہ 30 روپے اس کو ہاتھ کر دیا تم ہاتھ والا دیا آپ جو حوالہ دیا تھا 30 روپے کے اندر آپ یس میں نے 30 روپے 30 روپے پر دیا، لیکن جو ان کے لیے پیشین ہوئی ہے وہ محض 30 روپے کے لیے نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، سنا دیتا ہوں نا، وہ یہ ہے کہ اس وقت وہ یرمیہ نبی کی معرفت آیا تھا جس کی قیمت ٹھہرائی گئی تھی، انہوں نے اس کی 30 روپے لے کے تم کھیت کے لیے دیا جیسا خداوند نے مجھے حکم دیا۔ 30 روپے کی تمہار کا کھیت خریدنے اپنی مزدوری کے مانگ رہا ہے، یہاں پر کسی کو بیچنے کے نہیں مانگ رہا، وہ اپنے اور تمہار کے سامنے پھینک رہا ہے کھیت خریدنے کے لیے نہیں۔ دیکھیں وہ بات میں اگر آپ پوری بائبل پڑھیں اس قیمت تمہار سے واقعہ خریدا، تو آپ چیزوں کو دیکھیں نا، نہیں جو کافی غلطی مانی آپ نے، میں نے کہا کہ یہ چیز بائبل میں موجود نہیں ہے، لیکن آپ نے آپ مجھے 2 منٹ دے دو، 2 منٹ دے دو، مشترکہ جو آپ نے پوچھا میں جو ہمارے پیغام ایمان پر وہ اس کے آگے قوم پر کی اور خشک جڑ کی مانند پھوٹ نہ اس کو کوئی خیر نہ خوبصورتی، اور جب ہم اس پر نگاہ مشتاق، وہ آدمیوں میں غمناک اور رنج کا آشنا تھا، لوگ اس سے اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے نہ جانی، تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی، ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اس کو ستایا ہوا سمجھا، حالانکہ وہ ہماری سے گھائل کیا اور ہماری بد ہماری سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں، ہم سب ڈھیر بھٹک گئے،
دیتے ہیں تم کٹیو آپ ہوتے ہیں جس چیزوں کو مکس کر اگر وہ گناہ گار ہو تو وہ تو آپ کی سمجھ میں فرق بات کر سوال یہ ہے گناہ اٹھا لیجیے لوگوں کو گناہ بھی اٹھا لیں بیان کر جی کر رہا ہوں ٹھیک ہے سب سے پہلے تو یہ ریکویسٹ ہے کہ سب لوگ اپنے سیل فون جو ہے وہ یا تو وائبریشن پہ لگا لیں یا اور کیمراز خاص طور پہ اس وقت اپنے جو پرسنل کیمراز ہیں ان کو ریکارڈنگ کے لیے یوز کریں گزارش ہے اور نہ ہی کوئی وائس ریکارڈنگ نہیں ریکارڈنگ کر رہے ہیں ریکارڈنگ کی تو پرمیشن ہے یہ آپ کو ریکارڈنگ 2 گھنٹے تو ریکارڈنگ کے لیے عبرت کے لیے درخت پر لٹکا دیتے تھے اس قسم کی سزا کا سزاوار لعنتی قرار دیا جاتا تھا. انہوں نے حوالہ بھی لکھا ہے اس سزا کا یشوع کا گلتیوں کا تو مختلف حوالوں سے انہوں نے یہ بات کی ہے. تو یہ عیسائی مذہب کی معتمد کتاب ہے قاموس الکتاب اور اس کا صفحہ نمبر ہے 595. تو اس صفحے بات سے اس تفصیل سے زیر بات معلوم ہوتی ہے کہ مسیحیوں کے نزدیک عہد نامہ قدیم کے اندر یہ بات موجود ہے کہ لعنتی وہ بندہ ہے جس کو پہلے مارا جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کو سولی پر لٹکایا جاتا ہے عبرت کے لیے. لیکن عیسائیوں کے نزدیک حضرت مسیح علیہ السلام کی روح جو قبض ہوتی ہے ان کی جان نکلتی ہے وہ سولی پر نکلتی ہے پہلے وہ نہیں مرتی. تو اس اعتبار سے یہ بات واضح کی جائے کہ کیا اگر کسی آدمی نے کسی یہودی یا کسی عیسائی سے متاثر ہو کر کوئی بات لکھ دی ہے یا کہہ دی ہے اس کو قرآن اور حدیث کے کھاتے میں ڈالنا یہ کہاں کا انصاف ہے. اگر کوئی مسیحی جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے مثال کے طور پر آپ کے نزدیک تو باسلید کا نظریہ جو ہے وہ غلط ہے. اب میں کہتا ہوں کہ یہ باسلید نے جو ہے یہ نظریہ پیش کیا ہے اور کیا آپ کے نزدیک وہ درست ہے؟ آپ کے نزدیک وہ قطعاً درست نہیں ہوگا وہ نظریہ. تو اسی طرح قرآن اور حدیث کے ہم مکلف ہیں ہم اس کے پیروکار ہیں ہم نے اس کی بات کو لینا ہے نہ کہ وہ عام بندوں کی محمد بن اسحاق ہو یا وہب ہو کوئی بھی ہو. یہ نہ تو نبی ہیں اللہ کے نہ یہ ان کے اوپر جو ہے قرآن مجید نازل اللہ کے کلام نازل ہے. یہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے نہ ہمیں قرآن مجید نے اور حدیث نے ان کا مکلف بنایا ہے.
हदीस हुज्जत है आपके लिए? हाँ जी, हदीस हमारे लिए हुज्जत है, हमारे हदीस के नबी हवाले? नहीं, हदीस के हवाले कतई नहीं है। आप इनमें से एक भी हदीस साबित नहीं कर सकते। मैं यहाँ पर चैलेंज करता हूँ, इन्होंने जो कहा है कि 12 नाम रिवायात के अंदर आते हैं, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ इनमें से एक भी हदीस ये साबित नहीं कर सकते। चैलेंज है मेरा, तोड़े इसको, ठीक है जी, वो जाहिर है। अच्छा जी, बात ये है कि इन्होंने कुरान मजीद के हवाले से बात की है जी। सूरत आल इमरान के अंदर ये कहा गया इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलैया, कि यहाँ पर इसका तर्जुमा करते हुए जो है इनकी कलमें जो है वो जुम्बश में आ जाती हैं। बड़ी अजीबोगरीब सी बात है।